السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ ادا کر ہی رہے ہیں تو جو مالک نصاب ہے، جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مستحق تک پہنچائے۔ جس طرح ہم جو نماز کو ادا کرتے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا عمل قبول ہو جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، ہم مالک نصاب ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غیر مالک نصاب اور مستحق تک زکوٰۃ کا پیسہ پہنچائیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم مستحق کو پہچاننے میں غلطی کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ اکثر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ یعنی کسی بیوہ کو دینا چاہیے، زکوٰۃ کا پیسہ کوئی ہاتھ سے معذور ہو اس کو دینا چاہیے، زکوٰۃ کا پیسہ پیر سے معذور ہو اس کو دینا چاہیے۔ ہمارے ذہن میں وہی باتیں ہوتی ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ پیشہ ور جو فقیر ہوتے ہیں ان کو اپنا زکوٰۃ کا پیسہ دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ پیشہ ور فقیر وہ جو ہے وہ خود مالک نصاب ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے لاکھوں کی ان کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے، اور جو رمضان مبارک میں لاکھوں روپیہ وہ جمع کر لیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا تو ایک بزنس بنا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ میں جو یہاں جو پونا میں جو اسٹیشن مسجد ہے اس کے سامنے والا جو راستہ ہے، اس راستے سے رمضان مبارک کے مہینے میں یا اس سے رمضان مبارک کے کچھ پہلے میں اس راستے سے گزر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ باہر کے لوگ ایسے گروپ بنا کر وہاں آ کر ان جھوپڑوں میں، وہاں جو فٹ پاتھ کے اوپر جھوپڑے باندھ کر آ کر بسے ہوئے ہیں رمضان مبارک کے اندر جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ اور جو ہے کوئی لنگڑے کی ایکٹنگ کرتا ہے، کوئی لولے کی ایکٹنگ کرتا ہے، کوئی گونگے کی ایکٹنگ کرتا ہے، اور کوئی اور کسی قسم کی بیماری کیا یا پھر جو ہے معذور ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے، اور جو ہے رمضان مبارک میں لاکھوں روپیہ جمع کر کے وہ لوگ یہاں سے لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے کسی کو بھی دیتی ہے اور نکل لی، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ صحیح جگہ تک پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی، اس کا بھی خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسا ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، ہمارے فرائض واجبات ادا ہو رہے یا نہیں ہو رہے، ہم جو اس کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی صحیح جگہ تک پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی، ہماری زکوٰۃ ادا ہو رہی یا نہیں ہو رہی، ہماری زکوٰۃ قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی، اس کی فکر کرنے کی بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ایک بات کہ ابھی جیسے بہت سارے لوگ جو ہے زکوٰۃ کے مسئلے کو لے کر جو ہے اتنا لوگوں کے اندر جو ہے مدارس کے تعلق سے اور سفیروں کے تعلق سے اتنا زہر بھر رہے اور اتنا ان کے اندر ایک نفرت پیدا کر دے رہے۔ دیکھیے، ہر چیز میں کوئی اچھائی ہوتی ہے، کوئی برائی ہوتی ہے، ہر گروپ میں ہر گروہ کے اندر کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ برے بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے اگر کوئی جو فراڈ سفیر اگر پکڑا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کے سارے مدرسے جو فراڈ ہے، سارے کے سارے جو سفیر فراڈ ہے، یا سارے کے سارے مولوی جو فراڈ ہے، ایسے نہیں ہے۔ ایک آدھ یا 10 20 50 60 بھی اگر پکڑے جاتے ہیں تو 50 60 وہ جھوٹے ہیں، وہ غدار ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے اوپر قانونی کارروائی کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے آڑ میں سارے کے سارے علماء کو بدنام کرنا اور سارے کے سارے مدرسوں کو بدنام کرنا، یہ بہت ہی بڑی حماقت کی بات ہے اور بہت ہی بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، کہ اس لیے کہ اس کی وجہ سے علماء اور عوام میں ایک طرح سے نفرت پیدا ہو جائے گی اور آپس میں جو ہے توڑ پیدا ہو جائے گا، اور یہ مسلمان قوم کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی زکوٰۃ کی جو پیسے ہیں اس کو صحیح مستحق تک پہنچانے کی فکر کریں، اور سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں کون مستحق ہے۔ جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں اور اپنے پڑوسیوں میں ان کو تلاش کریں۔ بہت سارے لوگ جو ایسے ہوتے ہیں جو بولنے کے لیے شرماتے ہیں، اور جن کے حالات جو ہے کسی کو جو ان کے حالات کی جلدی خبر ہوتی نہیں ہے، تو ان کی تحقیق کریں۔ ان کے آس پاس والے اگر کسی کو اگر ایسا معلوم ہے کہ فلاں شخص بہت پریشان ہے، بہت قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے گھر میں جو کھانے کے وعدے ہیں، اسی طرح سے اور جو اس کی جو کیفیت اس کی حالات معلوم ہو، تو ایسے جو پڑوسی ہیں وہ پڑوسی جا کر جو ہے
وہ اس کی کیفیت، اس کی حالات کو جو مالک نصاب ہے ان کو بتائیں کہ یہ آدمی فلاں آدمی ضرورت مند ہے، اس کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے انشاءاللہ مستحق تک پیسہ پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے اور مستحق تک پہنچانے کی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔